نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گرامی قدر حاضرین، مراد آباد سے ایک تو میری حاضری ہوئی ہے، دوسرے رفیق محترم حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب کی۔ مقصد دونوں کے الگ الگ ہے۔ میرے رفیق محترم جناب مولانا عبدالعلیم صاحب، دوسرے مولانا مفتی مصطفیٰ صاحب چند دنوں پہلے میرے پاس پہنچے تھے، کہنے لگے کہ ہم چھوٹا سا جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ مفتی عبدالرحمن صاحب کو بلا لیا جائے۔ میں نے بھرپور تائید کی، کیونکہ اس میدان کے آدمی ہیں اور جلسوں میں ان کے اسفار بہت ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے انہیں مقبولیت بھی دی ہے۔ دوسرا نام میرا اس کا مقصد تقریر کرانا نہیں تھا، منشا یہ تھا کہ ہم نے 2 سالہ اس زمانے کے اندر ہم نے جو کارکردگی کی ہے، جو ہم نے طلبہ تیار کیے ہیں، جو ہم نے محنت کی ہے، اس محنت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ محنت ان حضرات کی یا جو بھی ان سے وابستہ ہیں، ان تمام کی محنت قابل قدر ہے۔ بچوں نے قرآن کریم بھی بہت اچھا پڑھا، بچوں نے اور جو پروگرام پیش کیے ہیں، جیسے انگلش کے اندر ایک تقریر ہوئی، اسی طریقے سے بچی نے کچھ احادیث طیبہ بھی سنائی، انداز بھی اچھا تھا، پڑھنا بھی اچھا تھا، تقریر بھی اچھی تھی، احادیث کا ترجمہ بھی بڑھیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ یقیناً ابھی ابتدائی مرحلے کے اندر ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے پودے کو انشاءاللہ تناور درخت بنا دے گا، اور ان حضرات کی محنتیں اپنی زندگی کے اندر ان کو دیکھنے میں ملیں گی اور اس کے پھل ان کے سامنے آئیں گے صاحب۔ لیکن آپ حضرات کی ان کی ذمہ داری عائد ہوا کرتی ہے کہ ان حضرات کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ان کا تعاون کرتے رہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوا کرتی ہے۔ تقریر کے لیے ابھی آپ حضرات کے سامنے مفتی عبدالرحمن صاحب آئیں گے، لیکن میں بنیادی 1-2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ زندگی کا تجربہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، عربی کے شعبے میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، ان کے گھر میں جنات آ گئے، اور واقعی جنات بڑے پریشان کن تھے ان کے لیے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے گھر میں ڈھیلے آتے رہتے تھے۔ لٹھیا کہیں کھڑی ہے، دیکھا لٹھیا ادھر سے چلی خودی اور ادھر جا کر کے گر گئی۔ تالا رکھا ہوا ہے، تالا خود ہی اٹھا دوسری جگہ جا کے پٹک گیا۔ پہلے زمانے کے اندر کٹھیے ہوا کرتی تھی جن میں ناج بھرا جایا کرتا تھا، خاص طور سے چاول بھرے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دہانہ ہوا کرتا ہے نکالنے کا، ایک دہانہ ہوا کرتا ہے ڈالنے کا۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو اوپر سے بھرنے کا دہانہ ہوا کرتا تھا، اس میں سے چاول نکلنا شروع ہو جایا کرتے تھے، خود بخود نکلنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ انتہا درجے حضرت مولانا پریشان تھے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی تو 4 لڑکوں کو اکٹھا کرو اور سورہ بقرہ پڑھنا ہے۔ 4 گھر تھے، ان کے 4 کونوں پر ایک گھر کے اندر مجھے پڑھنے کے لیے بٹھایا، ایک گھر کے اندر ایک طالب علم کو اور کو پکڑا، اس طریقے 4 گھروں کے اندر ایک طالب علم کو بٹھا دیا۔ بس پوچھئے مت، میرے دل میں دھکر پکر ہو رہی تھی کہ آج میری خیر نہیں کسی قیمت پر بھی۔ کئی ہفتے کئی جمعے کو اسی طریقے سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جنات سے وہ گھر پاک ہوا۔
یہ میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جایا کرتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین نہیں آیا کرتے، جادو کا اثر نہیں ہوا کرتا، شیطان کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کرتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے، قرآن کریم ان کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ جب اپنے گھروں کے اندر یہ قرآن کریم پڑھیں گے، جب اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر یقین ہے، انشاءاللہ گھروں کے اندر جنات اور شیاطین بسیرا نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے تابعہ کر کے، اسی طریقے کے ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تبلیغ جیسے ہوا کرتی ہے، ایسے ہی عیسائی مشینری جو عیسائیوں کا مذہب ہے اور عیسائیوں کی جماعت ہے، تنظیم ہے، وہ پورے طور پر محنت کیا کرتی ہے۔ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، کسی کو کاروبار دیا کرتے ہیں، کسی کو دکان کرا دیا کرتے ہیں، کسی کی شادی کرا دیا کرتے ہیں، کسی کو اپنا لٹریچر دے دیا کرتے ہیں، کسی کا مالی تعاون کر دیا کرتے ہیں، کسی کا گھر بنوا دیا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، پوری محنت کیا کرتے ہیں اس بات کے اوپر، لیکن دیکھتے ہیں وہ کہ ہم غیروں پر محنت کیا کرتے ہیں، ہماری محنت کارگر ہو جایا کرتی ہے، عیسائی بن جایا کرتے ہیں لوگ، عیسائیت کو قبول کر لیا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ہماری محنت ہوتی ہے، چھوٹا سا مسلمان ہو، کمزور عقیدے کا مسلمان ہو، اتنی محنت ہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نتیجہ صفر رہا کرتا ہے۔ تابعہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کے اندر وفود روانہ کیے، ڈیلیگیشن روانہ کیے کہ دیکھ کر کے آتے ہیں کہ صاحب جائزہ لے کر کے آتے ہیں کہ ہماری محنت مسلمانوں کے اوپر کیوں کارگر نہیں ہو رہی، اور کس وجہ سے عیسائیت یہ مسلمان قبول نہیں کر رہے، اور کیوں ہمارے مذہب کے اندر یہ داخل نہیں ہو رہے جبکہ ہم ہر قسم کا لالچ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک تنظیم اس طریقے سے تیار ہوئی اور وہاں لندن سے ہندوستان کے اندر بھی ایک وفد آیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد مہمان خانے میں قیام رہا کہ ہم مدرسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، چنانچہ ان کے جو ضیافت ہونی چاہیے وہ ضیافت ہوئی، اور ضیافت ہونے کے بعد پھر ان کو جگہ جگہ کے شعبے دکھائے گئے، یہ شعبہ حدیث کا ہے، یہ شعبہ کمپیوٹر کا ہے، یہ شعبہ قرآن کریم کا ہے۔ جس وقت قرآن کریم کے معہد القرآن کا جائزہ دلایا جا رہا تھا، اس وقت ان مہمانوں میں سے ایک مہمان نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہی ہے وہ چیز، اپنی زبان میں کہا، انگریزی میں اپنی زبان میں کہا تھا جا کر، لیکن جو تعارف کرانے والے تھے، رہبر اور گائیڈ تھے، انہوں نے سنی اور سنی کر دی۔ لیکن جب لوٹ لاٹ کر کے مہمان خانے میں آئے تو بے تکلفی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے یہ بات کہی تھی، کیا بات تھی؟ ان کے ساتھ کچھ بات نہیں تھی، اور کیا ہماری آپس کی بات تھی، نہیں بتانا پڑے گا صاحب آپ کو، کچھ تو بات تھی صاحب یا کر کے۔ خیر بہرحال انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم عیسائی مشینری کے اوپر افراد ہیں اور پوری محنت کیا کرتے ہیں، جائزہ لینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر ہماری محنت کارگر کیوں نہیں ہو رہی۔ مجھے معلوم ہوا دیکھ کر کے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں یہ قرآن کریم رہے گا اس وقت تک ہماری محنت کارگر و مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تابعہ کر کے تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ دو واقعے سنانے کا میرا منشا یہ ہے کہنے کا، یہ تو آپ نے جو قرآن کریم پڑھا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کسی باطل عقیدے والے کو، کسی باطل پرست کو مسلمانوں کو پر اثر انداز ہونے نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے باطل طاقتیں کسی قیمت پر مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر ان کی زندگی کے اندر قرآن رہے، قرآن کی تعلیمات رہیں، حفظ پڑھایا جاتا رہے، ناظرہ پڑھایا جاتا رہے، تو امید یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، بلکہ یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی قیمت پر دوسرا کوئی اثر انداز آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، بہت کم وقت میں پرمغز خطاب رہا اور بڑی کام کی باتیں حضرت والا کی زبانی سننے کو ملی۔ اس کے بعد